وہ کب سے ناراض الگ کمرے میں بیٹھی تھی۔ 2 بار سمرا آپی اسے منانے آئی تھیں، مگر وہ ہنوز اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ جب سمرا آپی اپنے بچوں سمیت آن وارد ہوئی اور گھر کا سناٹا ایک دم ہی شور و غل میں بدلا تھا۔ ان کے آنے پر ہمیشہ کی طرح اس نے چیختے ہوئے استقبال نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں ہی منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ جب سمرا آپی خود اس سے ملنے چلی آئی، کیا بات ہے، میری گڑیا مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی؟ محبت سے اسے ساتھ لپٹاتے سمرا بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ سیرت کوئی جواب دیتی، ان کے ابو کی موٹر سائیکل کا ہارن سنائی دیا اور وہ سب اٹھ کر باہر چلی آئیں۔ لیکن سیرت کے منہ پر 12 ہی بجے ہوئے تھے۔ اللہ جانے یہ لڑکی اتنی ضدی کیوں ہے؟ ثریا بیگم نے اس کی شکل دیکھتے کہا۔ کمال صاحب لاؤنج میں آئے تو نواسی اور نواسے کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ نمرا اور سمرا سے ملنے کے بعد انہوں نے سیرت کو دیکھا، جو منہ لٹکائے ان کے آگے پیار لینے کو جھکی، تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اشارے سے ثریا بیگم سے اس کی سنجیدگی کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ یہ کمال حسن کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی اہلیہ ثریا کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ سب سے بڑی سمرا شادی شدہ ہے، جس کی شادی انہوں نے اپنی بیٹی کلثوم کے ہاں کی ہے۔ سمرا ماشاء اللہ اپنے گھر میں خوش باش ہے اور اس کی طرف سے کمال اور ثریا کو کوئی پریشانی نہیں۔ منجلی بیٹی نمرا نے MA اسلامیات کیا ہے اور ایک معروف اسکول میں بطور معلمہ کا فرض سر انجام دے رہی ہے۔ وہ فطرتاً ایک مذہبی لڑکی ہے اور ہر کام میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی تیسری اور آخری بیٹی سیرت ماں باپ اور بڑی بہنوں کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی حسن کی حامل ہے۔ کالی گھٹاؤں سے بال، جھیل سی آنکھیں، دودھ میں سندور ملی رنگت، سراہی دار گردن، ستواں ناک اور بھرے بھرے گلابی لب۔ جب وہ ناک چڑھا کر بات کرتی تو مقابل جواب دینا بھول جاتا اور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے دونوں گالوں میں پڑتے ڈمپل۔ وہ قدرت کا حسین شاہکار تھی، اور سب سے داد طلب بات یہ تھی کہ اس کو اپنے حسن کا ادراک نہ تھا تو غرور نام کو نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مست رہنے والی لڑکی تھی، جس کی زندگی بس اپنے گھر والوں کے گرد گھومتی۔ اس کی تایا زاد سامیہ کا ہمیشہ اس سے مقابلہ رہا اور سیرت نے ہمیشہ اس کو ہرایا تھا۔ اس بار بھی اس نے سامیہ سے کہیں زیادہ مارکس لے کر اس کو دھول چٹائی تھی۔ BSc کے شاندار رزلٹ پر ابو نے اس کو انہی کے شہر کی یونیورسٹی میں داخلے کا کہا تھا، جس پر وہ بلا چوں چرا مان بھی گئی تھی۔ مگر آج سامیہ بطور خاص اس کو اپنے ایڈمیشن کا بتانے آئی تھی، جو وہ دوسرے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں لینے والی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کو احساس کمتری کا شکار بھی کر گئی کہ شاید چاچا افورڈ نہیں کر سکتے، تبھی اس چھوٹی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں۔ تب سے سیرت منہ بنائے بیٹھی تھی کہ اس کو بھی اسی یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے جہاں سامیہ جائے گی۔ ساری صورتحال سے آگاہ ہو کر کمال صاحب اسے دیکھتے رہے اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ جیسا میری بیٹی کی خواہش ہے ہم ویسا ہی کر لیں گے، اب خوش؟ اس سے پوچھتے ہوئے وہ ثریا بیگم کی گھوریوں کو نظر انداز کر گئے، جبکہ اب گھر میں بس سیرت کی خوشی بھری آوازیں ہی گونج رہی تھیں۔ رات کو ثریا بیگم نے کمال صاحب سے اچھی خاصی بحث کی کہ جب باقی بچیاں اسی شہر میں پڑھی ہیں تو سیرت کو کیوں دوسرے شہر بھیجنا ہے، اس کے علاوہ ہاسٹل کے اخراجات وغیرہ کا خرچہ الگ۔ مگر کمال صاحب نے یہ بات کہتے انہیں چپ کروا دیا کہ بچی کے دل میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، اس لیے یہ ضروری تھا۔ دوسرا، وہ سیرت سے ایک خاص قسم کی محبت رکھتے تھے، شاید اس کی وجہ ان کی مرحومہ ماں سے سیرت کی مشابہت تھی۔ اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی دے گا، تم پریشان مت ہو، یہ کہتے انہوں نے سونے کے لیے کروٹ لے لی۔ مگر ثریا سیرت سے خائف تھی، جو اپنے والد کی مجبوریوں کو سمجھ نہیں پائی اور اپنی ضد پوری کی۔ اس کا ایڈمیشن بڑے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں ہو گیا، جس کی خوشی میں اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ قسمت اچھی تھی جو روم میٹس بھی اچھی مل گئی۔ مایا اور جیا نے اس کے ساتھ ہاسٹل میں کمرہ شیئر کرنا تھا اور دونوں کی ہی طبیعت بے حد ملنسار تھی۔ خصوصاً جیا بے حد خوش اخلاق تھی اور پہلے ہی دن اس کے ساتھ یوں گھل مل گئی جیسے برسوں کی ساتھی ہو، جبکہ مایا تھوڑا ہچکچا رہی تھی، لیکن جیا کی بدولت اس کی ہچکچاہٹ بھی کم ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی دوستی بچپن سے تھی اور امیر کبیر فیملی سے تعلق ہونے کی وجہ سے محض ہاسٹل لائف کو انجوائے کرنے کے لیے وہ وہاں رہ رہی تھیں، ورنہ ان کا گھر اسی شہر میں تھا۔ یار تمہاری فیملی میں تم کس پر گئی ہو؟ جیا نے اسے رشک سے دیکھتے پوچھا۔
میں ابو بتاتے ہیں اکثر دادی جیسے نقوش ہیں میرے. کیوں؟ یار تم کتنی پیاری ہو, حسین بلکہ دلکش. جیا کے اتنے کھلے ڈلے انداز میں تعریف کرنے پر وہ سرخ پڑ گئی تو مایا اور جیا دونوں نے اس کی موہنی صورت دیکھتے زیر لب ماشاء اللہ کہا. کل اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ بہت پرجوش تھی, لیکن پہلے ہی دن ماحول اور وہاں کا رہن سہن دیکھتے وہ دنگ رہ گئی. لڑکیوں کے لباس دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھنے لگی تو مایا نے اسے ٹوکا, کیا ہو گیا, منہ تو بند کرو, اس طرح لگے گا کہ کسی گاؤں سے اٹھ کر آئی ہو. کمون یار, عادت بدل ڈالو اب اس کی. جبکہ وہ اب مایا کی ڈریسنگ دیکھ کر بھی حیران تھی, جس نے گو کے شلوار قمیض ہی پہنی تھی مگر بے حد فٹ اور دوپٹہ ندارت. سیرت نے جیا کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی روم سے نکلی تھی. صد شکر کہ اس کا لباس بے پردگی سے بچا ہوا تھا. لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیاں اور ایک دوسرے سے بے تکلفی کے مظاہروں پر وہ حیران تھی, لیکن اب دل ہی دل میں خود سے خائف بھی تھی. اپنی حیرت پر اسے اب خود بھی غصہ آنے لگا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ان کے شہر کے لوگ وہیں کنویں کے مینڈک سی زندگی گزار رہے ہیں. سارا دن وہاں گزارنے کے بعد جب تک وہ اپنے روم میں پہنچی تو وہاں کے ماحول اور رہن سہن پر رشک کر رہی تھی, جبکہ اس کی بنسبت باقی سب دقیانوسی تھے. مایا کا بھائی کسی کام سے یونیورسٹی آیا اور ان کے ساتھ نئے چہرے کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا. اس نے سیرت سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن نو لفٹ کا بورڈ دیکھتے اس نے اپنی سبکی محسوس کی. سیرت وہاں سے گئی تو جیا نے اسے صاف الفاظ میں اپنی حرکات سے باز رہنے کا کہا. یہ مڈل کلاس لڑکیاں اٹینشن سیکر ہوتی ہیں, ایسے اگنور کر کے پیچھے لگاتی ہیں مردوں کو. سیرت ایسی نہیں ہے, پلیز تم اسے نہ گھسیٹو. چلو ڈیمو دوں گا تم لوگوں کو کسی دن کہ کیسی ہے آپ کی سیرت محترمہ. اور پھر چند روز بعد ہی اس نے سیرت کو فون کیا, لیکن اس نے ٹھیک سے بات نہ کی بلکہ اس کو منع کیا کہ آئندہ فون نہ کرے. ساتھ ہی ساتھ مایا کو بھی بتا دیا, جس نے اپنے فادر سے زین کی بہت انسلٹ کروائی. زین نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا. دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بات کا بدلہ وہ ضرور لے گا, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. سیرت کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی, مگر اس نے نوٹس کیا تھا کہ جیا اور مایا کی پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. ایک دن وہ انہیں سمجھانے بیٹھ گئی اور بعد میں بے حد پچھتائی. ہوا کچھ یوں کہ ان کا ٹیسٹ تھا اور وہ زور و شور سے پڑھنے میں مصروف تھیں, لیکن وہ دونوں اپنے فون میں مصروف تھیں. اس نے بارہا انہیں تیاری کرنے کو کہا, لیکن دونوں نے سنجیدہ نہ لیا. آخر کار مایا زچ ہو کر بول اٹھی, اچھا مجھے یہ بتاؤ, بہت اچھا ٹیسٹ دے کر پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے اچھی جاب مل جائے گی. الجھی نظروں سے سیرت اسے دیکھتے بولی تو وہ ہنس پڑی. مگر ہمارے پیرنٹس کا اپنا بزنس ہے, اپنی کمپنیز ہیں, تو ہمیں ایسی کوئی ٹینشن نہیں. اوکے اب فون یوز کرنے دو بہن. مایا نے یہ بات مذاق مذاق میں کہی تھی, مگر سیرت کو بے حد چبھی. کاش وہ بھی ان کے جیسی امیر ہوتی. وہ ایسے ایسے برانڈز یوز کرتی تھیں کہ سیرت نے ان کا تو صرف نام ہی سنا تھا, اور ان دونوں کے موبائل فونز 2-2 لاکھ والے تھے. اس نے چور نظروں سے اپنا 20,000 والا فون دیکھا جو کہ 2 سال پرانا تھا, اور کوئی 5 بار اس کا اگلا گلاس پیپر ٹوٹ چکا تھا جسے وہ چینج کرواتی رہتی تھی. اس بار وہ 1.5 ماہ بعد گھر آئی تو چھوٹی پھپھو نمرا آپی کا رشتہ لے کر آئی ہوئی تھی. کمال صاحب نے ہاں کر دی کیونکہ بات تو بچپن میں ہی طے تھی. اب باضابطہ طور پر رشتہ ڈالا گیا تھا, ساتھ ہی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی. کمال صاحب بے حد پریشان تھے کیونکہ سیرت کے 2 سیمسٹرز کی فیس ادا کرنے کے بعد پیسے کم پڑ رہے تھے. گو کہ انہوں نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا, مگر پھر بھی ایک اچھے ہال میں شادی کرنے کے لیے نمرا کی ساس نہیں بولا تھا. کمال صاحب کے رشتے کی ایک کزن زرینہ خاتون اکثر و بیشتر ان سے فون پر رابطہ کیا کرتی تھی, تو انہوں نے اپنے مسئلے کا سرسری سا ذکر کیا تو زرینہ نے بے دھڑک مالی امداد کی جس کے وہ احسان مند تھے. شادی میں زرینہ نے سیرت کو ادھر ادھر چہکتے دیکھا تو وہ انہیں بے حد بھائی. کمال سے اپنے بیٹے کے لیے سیرت کے رشتے کی بات کی تو انہوں نے سوچ کر بتانے کا کہا تھا. نمرا کی شادی اختتام کو پہنچی تو کمال صاحب ہی بیٹی کو چھوڑنے یونیورسٹی آئے. زین جو مایا کو ابھی ڈراپ کر کے جانے والا تھا
انہیں پلر کی اوٹ سے دیکھنے لگا۔ وہ ہاسٹل کی طرف بڑھ گئی تو وہ جلدی سے کمال صاحب کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم انکل۔ انہوں نے حیرت سے زین کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے وہ تذبذب کا شکار تھے۔ میں سیرت کا بوائے فرینڈ، میرا مطلب فرینڈ ہوں۔ اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب تو وہ مجھ سے کورٹ میرج کا کہنے لگی ہے، کہتی ہے کہ آپ نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا رنگ سفید پڑا۔ ایسا ہی ہے انکل، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں، مگر وہ مجھ سے ناراض ہے اسی بات کو لے کر کہ میں مان کیوں نہیں رہا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون ملایا تو کچھ دیر بعد اس کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ زین؟ لگتا ہے مجھے خود آپ کے فادر سے بات کرنی پڑے گی، تب ہی مانیں گے آپ۔ کمال صاحب نے اس سے آگے کچھ نہیں سنا، بس چپ چاپ ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیرت کو بلوا کر گھر لے آئے اور زرینہ خاتون کو ہاں کر کے چند دن بعد نکاح رکھ دیا۔ سیرت سکتے میں تھی کہ آخر ابو کو ہوا کیا ہے، لیکن ان کی طرف جامد خاموشی تھی۔ لیکن اس نے خوب واویلا کیا تو کمال صاحب نے جھکے کندھوں سے اسے زین کا بتایا۔ سیرت کا رنگ فک ہو گیا۔ ابو آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں؟ وہ لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا تھا فون کر کر کے، اور آپ نے اسی پر یقین کر لیا، مجھ پر نہیں جو آپ کی تربیت ہے۔ مگر کمال صاحب اب ڈر چکے تھے۔ اگر یونیورسٹی میں کوئی اس کو یوں ہراساں کر رہا تھا تو یہ بات بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس نے اپنی شادی کے لیے کیا کیا سوچا تھا، اور اب ایک گاؤں کے کسی جاہل سے اس کا نکاح کروایا جا رہا تھا۔ زرینہ آنٹی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ان کا بیٹا افسر تو ہونا نہیں تھا، وہ سب کچھ خود ہی تصور کر کے بیٹھ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ وہ اپنے گھر والوں کی بے یقینی کو دیکھ کر افسردہ تھی۔ گاڑی میں وہ پچھلی سیٹ پر زرینہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ آگے اس کا شوہر جہانگیر اپنے دوست کے ساتھ براجمان تھا۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں کیونکہ اس کا جی گھبرا رہا تھا۔ کیا ہوا میری دھی، ٹھیک ہے طبیعت؟ بی جے کی آواز پر جہانگیر نے مڑ کر دیکھا، لیکن دوست کی مسکراہٹ کو محسوس کر کے سیدھا ہو گیا۔ شاید گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ونڈو کھول دو گاڑی کی، جہانگیر نے اپنے دوست ابو بکر سے کہا تو وہ مسکراتے اس پر عمل کرنے لگا۔ اب اسے چکر آنے لگے تھے۔ گھر پہنچ کر صدقے کے بکروں پر ہاتھ پھیرتے بھی وہ بے حد ڈر رہی تھی، جبکہ جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بکروں کو لگوایا۔ لمبے گھونگھٹ میں وہ بس اس کے پاؤں ہی دیکھ پائی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، مگر زرینہ آنٹی کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بہت سی رسموں کے بعد اسے کمرے میں چھوڑ دیا گیا تو سیرت نے سکھ کی سانس لی، مگر اب چکروں کی وجہ سے کمرہ گول گول گھومنے لگا تھا۔ میری شادی تو کر دی ہے اپنی مرضی سے، مگر اب میں اپنی مرضی کروں گی۔ وہ اپنا لہنگا سمیٹ کر بیڈ سے اٹھی، تبھی جہانگیر کمرے میں داخل ہوا اور اس کو بغیر گھونگھٹ کے دیکھ کر اس کا حسن دیکھتے ابرو اچکا گیا۔ چہرے پر بہت ہی دل فریب مسکراہٹ لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ سیرت جو پہلے ہی چکروں کی وجہ سے نڈھال تھی، جہانگیر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بدحواس ہو گئی اور اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے ہی پیچھے بیڈ پر لڑک گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو زرینہ خاتون صوفے پر بیٹھی تھیں۔ شکر ہے تم جاگ گئی، چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، پھر ناشتہ لگواتی ہوں۔ تیار ہو کر نیچے آ جانا، گاؤں کی عورتوں نے آنا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے واش روم میں داخل ہوئی تو وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ اتنا شاندار واش روم اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ باہر آئی تو جہانگیر صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹیبل پر انواع و اقسام کا ناشتہ رکھا تھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی کہ درمیان میں 2-3 لوگوں کی جگہ تھی۔ جہانگیر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے مگر اتنی نہیں کہ تمہیں کھا جاؤں۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ بولا تو سیرت کی سانس سینے میں اٹک سی گئی۔ کیسی بولتی نگاہیں تھی اس بندے کی، اور اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ سفید کڑکڑاتے شلوار قمیض میں وہ شاید کہیں جانے کو تیار تھا اور ناشتے کے لیے رکا تھا۔ اس نے چور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو کہیں سے بھی اس کو جہانگیر گاؤں کا نہ لگا۔ آگے آ جاؤ، اس نے صوفے پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ میں وہاں آیا تو تمہارے لیے مجھے پیچھے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر جہانگیر نے کہا،
تو سیرت بڑبڑاتے ہوئے اس کی بتائی جگہ پر کھسکی۔ جہانگیر نے چائے کا سپ لیتے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی، جہاں پورا گاؤں اسے دیکھنے کو امٹ آیا تھا۔ جہانگیر کی خالہ کی بیٹی سمیرہ اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی اور اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں بہت حسد سے منہ پھیر گئی، تو وہ پریشان سی ہو اٹھی اور یہ بات بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی کہ جانے کیا مجبوری تھی جو یوں زرینہ کے بھائی نے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ سیرت کے لیے یہ سہ پانا مشکل تھا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ زرینہ نے اسے روتے دیکھا تو نورا ملازمہ سے کہہ کر اسے کمرے میں بھجوا دیا۔ جہانگیر جو اب زمینوں پر جانے کے لیے نکل رہا تھا اسے دیکھتے رک گیا، جو اپنے آنسو صاف کرتی اندر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کا نرم لہجہ سنتے ہی سیرت کا جی بھر آیا اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر آنسو صاف کرتے وہ اس سے استفسار کرنے لگا۔ سب نیچے باتیں کر رہے ہیں کہ جلدی شادی کیوں کر دی ہے، یہ وہ۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی مگر ابو نے زبردستی۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو بیجے نے انہیں مطمئن کر دیا ہوگا۔ انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تبھی شادی جلدی کر دی، اس میں کسی کو کیا ایشو ہے؟ اور شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی تم؟ مجھے پڑھنا تھا آگے، اتنی مشکلوں سے ابو میری فیس بھرتے تھے مگر میری پڑھائی درمیان میں رہ گئی۔ انکل نے بتایا تھا مجھے۔ تو شروع کر دو پڑھائی اپنی، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں بھائی، ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ یہ تمہارا حق ہے۔ اور کچھ؟ اس کے پوچھنے پر سیرت کنفیوز تھی کہ کیسے کہے کہ پتہ نہیں وہ اس کی بات سمجھ بھی پائے گا یا نہیں۔ شادی ایک مکمل ذمہ داری کا نام ہے جس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ میں اپنا فوکس پڑھائی پر رکھنا چاہتی ہوں۔ یہی بات میں ابو سے کہنا چاہتی تھی مگر وہ سمجھے نہیں، شاید کوئی اور بھی نہ سمجھے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، تم جتنا بے وقوف سمجھ رہی ہو نا مجھے، میں اتنا کیا ذرا سا بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ مجھے ہر بات، ہر انداز اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ تم سیدھا سیدھا کہو کہ تم چاہتی ہو میں تم سے دور رہوں۔ یا اللہ، سیرت بے ساختہ بڑبڑائی۔ یہ آدمی حد سے زیادہ صاف گو اور منہ پھٹ تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ گیا۔ اسی لیے کل رات تم مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ بھگو بھگو کر مار رہا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ اب وہ سر جھکا کر اس کی جھکی پلکوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نہیں، واقعی میری طبیعت خراب تھی، وہ منمناتے ہوئے بولی تو جہانگیر سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بے فکر رہو، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر ابھی تم تیار نہیں تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ٹیک یور ٹائم بیوی، پڑھائی پر فوکس کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اب ہمیشہ۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ روم سے نکلا تو سیرت نے بے حد خوشگوار حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ انگلش بول لیتے ہیں؟ خود سے سوال کیے وہ انگشت بدان تھی۔ یہ تو بعد میں عقدہ کھلا کہ جہانگیر نے ایگریکلچر میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ اس کے دل سے یہ بدگمانی بھی چھٹ گئی کہ ابو نے اسے ایک ان پڑھ سے بیاہ دیا۔ جہانگیر کو سوچتے ایک مسکان اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ ولیمے کی تقریب میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جہانگیر نے ایک لفظ تعریف کا نہیں کہا، شاید اس لیے کیونکہ وہ خود شہزادوں کی سی آن بان رکھتا تھا۔ اگر سیرت خوبصورت تھی تو وہ بھی اس سے کم نہیں تھا۔ اس دوران اسے جہانگیر کی پسند کا بھی اندازہ ہو گیا، جو بہت اعلیٰ تھی۔ ولیمے کا ڈریس اسی کی پسند کا تھا، جسے وہ سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ولیمے کے فوٹو شوٹ میں بولڈ پوز بنواتے ہوئے وہ کانپ رہی تھی، جسے جہانگیر نے محسوس کرتے اس کی پلکوں کا لرزنا بخوبی دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات پر بند باندھے گہری سانس بھر گیا۔ بیجے نے اس کے خوب لاڈ اٹھائے۔ جہانگیر کی گہری زومانی نظریں اس کے اندر تلاطم برپا کیے رکھتی، مگر سمیرہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی تو وہ بہت الجھ جاتی کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے۔ تبھی اس نے نورا سے پوچھا، جو کہ اس حویلی میں بہت پرانی ملازمہ تھی، بی بی جی، یہ سمیرہ بی بی اپنے جہانگیر سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر بے جی کو آپ پسند آ گئیں، اسی لیے سمیرہ بی بی آپ کو ناپسند کرتی ہیں۔
انہوں نے تو جی آپ کی شادی پر بھی خوب واویلا کیا تھا۔ کیا جہانگیر بھی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہوں گے، نورا پرسوچ انداز میں بولی۔ مطلب تمہیں یقین ہے؟ سیرت کے دل پر بوجھ آ پڑا تھا۔ اگر جہانگیر اس میں انٹرسٹڈ ہوئے تو؟ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس نے یوں ہی آنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے والدین سے بھی اسے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ جہانگیر جیسے شوہر کو پا کر وہ آسودہ تھی۔ اپنی دونوں دوستوں کو شادی کا نہیں بتایا۔ جہانگیر سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ اسے لاشعوری طور پر یاد بھی کر رہی تھی۔ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی جب وارڈن نے اس کی ملاقات کا بتایا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگیں، کیونکہ ابھی 3 دن پہلے ہی تو وہ آئی تھی۔ وہ جہانگیر کو دیکھ کر حیران تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سیرت اپنی جگہ سن رہ گئی اور دروازے کی اوٹ سے دیکھتی جیا اور مایا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ جہانگیر کی حرکت پر اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی اڑی رنگت دیکھنے لگا، مگر پھر سمجھتے ہی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ میں تمہیں فون دینے آیا تھا تاکہ رابطے میں رہ سکو، اس میں نمبر سیو کر دیا ہے۔ بیجے کیسی ہیں؟ اپنی بات کے جواب میں یہ سوال اسے اچھا لگا تھا۔ سیرت کا اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت بھرا رویہ اسے سکون دیتا تھا۔ تمہیں یاد کرتی ہیں وہ بہت؟ کیا صرف وہی یاد کرتی ہیں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تو وہ چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم چاہتی ہو کہ کوئی اور بھی تمہیں یاد کرے؟ اس کے ذو معنی انداز میں پوچھے جانے والے سوال پر وہ ہونک ہوئی۔ لگتا ہے کسی نے مجھے مس کیا ہے، شرارت سے کہتے وہ اس کی طرف جھکتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ جی نہیں، میں نے کوئی مس نہیں کیا، مگر میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں لیا۔ وہ آنکھیں میچتے پہلو بدل کے رہ گئی۔ کسی کام سے آیا تھا تو سوچا تم سے ملتا جاؤں، یہ تمہاری پاکٹ منی ہے۔ 5-5 ہزار کے کئی نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے جہانگیر نے پھر سے اسے گلے لگایا، ماتھے پر ہونٹ رکھتے اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے وہ خود کو سنبھالتی رہ گئی۔ مایا اور جیا اس سے بہت ناراض ہوئیں جب انہیں اس کی شادی کا پتہ چلا، مگر پھر حالات اور واقعات کو جانتے اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی، کیونکہ جہانگیر تھا ہی ایسا کہ اس کی قسمت پر رشک کیا جاتا۔ ویکینڈ پر وہ گھر آئی تو سمیرا نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ بیجی گھر سے باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ تم میں آخر ایسا ہے ہی کیا کہ جہانگیر تمہاری طرف ملتفت ہو؟ ایک اچھی شکل ہونے پر تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے گا، اپنی پہلی محبت کو؟ ہاں، بچپن سے ساتھ ہے ہمارا۔ وہ تو بیجی نے زبردستی اس کی شادی کروا دی، ورنہ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی اور سیرت دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی تھی۔ نورا نے یہ سب دیکھا تو سیرت کو سمجھانے لگی، بی بی جی یہ جھوٹ بول رہی ہے، جہانگیر صاحب نے تو کبھی ان کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ ہاں یہ بچپن سے آتی جاتی ہے ادھر، مگر بیجی چاہتی تو کیا رکاوٹ تھی ان دونوں کی شادی میں؟ مگر انہوں نے آپ کو پسند کیا تھا۔ نورا نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس پر غلط فہمی کی دھول جم گئی تھی۔ وہ جہانگیر سے نظر نہیں ملا رہی تھی، نہ ہی اس نے کھانا ٹھیک سے کھایا۔ وہ رات کو کمرے میں جلدی چلی گئی تو جہانگیر نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھی سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جب نورا نے اسے آج کے واقعے کا بتایا۔ سمیرا کا دماغ بعد میں درست کرنے کا عہد کرتے وہ لب بھینچتے ہوئے روم میں داخل ہوا، جہاں وہ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتے واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچتے ہوئے جہانگیر صوفے پر بیٹھا تھا، ساتھ ہی اسے بٹھایا۔ یہ چند لمحوں میں ہوا تھا کہ سیرت کو پتہ ہی نہ چل سکا کس وقت وہ صوفے پر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ ہونا تھا؟ سیرت نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سمیرا صرف میری خالہ زاد ہے، میں چاہتا تو بیجے کو انکار بھی کر سکتا تھا، اور تم جانتی ہو وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، فوراً مان جاتی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں سمیرا سے محبت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھ سے محبت نہیں کرتے آپ، اسی سے کرتے ہوں گے یقیناً۔ اسے اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر جہانگیر نے اسے گھورا۔ خود ہی کہا تھا تم نے کہ تمہیں وقت چاہیے، ہاں تو آپ زبانی کلامی تو جتا ہی سکتے ہیں نا محبت، اور عملی کیوں نہیں؟ جہانگیر کا لہجہ گھمبیر ہوا اور جذبات کی حدت سے آواز بوجھل۔
اس کے تیور دیکھتے سیرت کی جان ہوا ہوئی تھی. وہ چہرہ جھکا گئی. انگلی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے جہانگیر نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا. پلکوں کے لرزنے کو دیکھتے وہ مزید ضبط نہ کر سکا اور انہیں جھکتے ہوئے چھونے لگا. پلیز. وہ شرم کے شدید حملے سے مرنے کو تھی. بس پیپرز تک کا وقت ہے تمہارے پاس، پھر جتاؤں گا محبت ہر طرح سے. ابھی بس اتنا جان لو کہ حاصل زندگی ہو تم. اس کے اظہار کو سنتے سیرت شرما کر چہرہ جھکا گئی. بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب زندگی گلزار تھی.